پریز دی لارڈ. خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اس دوپہر میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم اپنے دستور کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح. جیسا کہ پچھلے ویک ہم نے ایک شادی اٹینڈ کی، ویڈنگ ان گیلیلی، کانا گلیل. آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ٹرننگ ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فرسٹ ٹائم دا جیزس اپیئر ان پبلک. اس اپنی منسٹری کے سٹارٹ میں وہ فرسٹ ٹائم ان کی اپیرنس ہم دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب، گاسپل آف جان چیپٹر 2. اس کی ہم ورس 12 سے آج پڑھیں گے. اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا. اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے. اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر میں کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. پس یہودیوں نے جواب میں اسے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اب سے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. آمین. اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے. کس کے بعد؟ شادی کے بعد کا ذکر ہے کہ جب شادی ویڈنگ سے وہ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ کفرنہوم میں. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا آگے جاؤں، کیونکہ اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات اور ان کے معجزات اور یہ سب پر غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کبھی خداوند یسوع مسیح کو ہم کفرنہوم میں پاتے ہیں، کبھی ناصرت میں اور کبھی کانا گلیل میں اور کبھی یروشلم میں. تو آپ کو میں تھوڑا سا اس ایریے کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس ساری سٹوری کو، ساری خداوند کی زندگی کو فالو کرتے جائیں تو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اب یہاں تھا یسوع، اب یہاں سے ٹریول کر کے یہاں گیا. تو اس کے لیے ایکچولی اسرائیل مسیح کے زمانے میں، یسوع مسیح کے زمانے میں جو اس کا میپ تھا یا اس کا حدود اربہ تھا یا اس کا ایریا تھا، اس کو ایکچولی 3 میجر ڈویژن میں بانٹا گیا تھا، ڈیوائیڈڈ ان 3 میجر ریجن، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصہ تھا جو فار نارتھ سائڈ میں تھا، وہ تھا ریجن آف گیلیلی. اور گیلیلی کا جو ایریا تھا، آپ کو ادھر میپ میں ہم ساتھ ساتھ دکھائیں گے، اس میں کون کون سی چھوٹے چھوٹے شہر اور چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے. ان میں تھی خاص طور پر ناصرت اور کانا اور کفرنہوم، تبریاس، بیتسیدا، مگدلا اور خرازین اور سی آف گیلیلی ہم پڑھتے ہیں. یہ اگر آپ جائیں تو یہ ایک بڑا لمبا چوڑا جو ایریا ہے جہاں پہ
ایریا گلیل کی جھیل لگتی ہے جسے سی آف گیلیلی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جگہ آتی ہے جیسے کہ جون سا بھی گاؤں آتا ہے تو اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ دریا ایک ہی ہے، وہی ایک ہی جھیل جاتی ہے، تو اس کو کبھی ہم کفرنہوم کے کنارے پہ، کبھی ہم اس کو تبریاس کی جھیل کے کنارے، اور جھیل وہی ہے۔ تو یہ خاص وہ جگہ تھی جہاں پر خدا یسوع مسیح پلے بڑے، ناصرت اور کانا اور کفرنہوم، جہاں پہ بعد میں ان کا کہہ سکتے ہیں ہیڈ کوارٹر ان کی منسٹری کا۔ تو جب یہاں سے بیپٹزم کے بعد انہوں نے گلیل گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے کیا کیا، کانا گلیل میں ایک شادی اٹینڈ کی، اور اس کے بعد کفرنہوم میں چلے گئے، اور وہ اس کے نزدیک ہی تھا۔ اب کفرنہوم سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پر کیا تھی، عید فصح تھی، یہودیوں کی کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی عید، پاس اوور۔ اور یہ جو علاقہ تھا یہ یہودیہ کا علاقہ تھا، اور اس علاقے میں یہ جو ساؤتھ سائڈ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یروشلم، بیتنی اور بیت لحم اور گتسمنی اور اس طرح کی اور ہیکل تھی وہاں پر، اور کوہ زیتون، اور یہ ساری چیزیں یہاں پر تھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک علاقہ تھا سامریا، ٹھیک ہے، گیلیلی، سمیریا اینڈ یہودیہ، یہ تین حصوں میں بٹا ہوا تھا یہ سارا۔ اور جو سینٹر والا پارٹ تھا، جو جسے ہم سامریا کے نام سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، سمیریا، یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ یہاں کی جو آبادی تھی، ہیبیٹنٹس، جو جہاں یہاں پہ لوگ تھے، وہ یہودی نہیں تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایکچولی مکسچر تھی۔ وہ کہہ سکتے اگر آپ اس سے 5-6 سینچری، مسیح کے زمانے سے 5 اور 6 سینچری بیک میں چلے جائیں تو وہاں وہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ جب اسیرین جو یہ اسرائیل کو کیپچر کر کے اسیری میں لے گئے، تو اسیرین کی پالیسی اصل میں یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے، جس علاقے پر قبضہ کرتے، کیپچر کر لیتے، تو وہاں پر کیا کرتے کہ وہ اس کی آبادی کو، اس کے جو لوگ تھے وہاں سے اٹھاتے اور کسی اور علاقے میں ان کو جا کے پھینک دیتے، اور وہاں کی آبادی کو اٹھاتے تو اس علاقے میں پھینک دیتے۔ وہ کوشش کرتے کہ ریپلیس کرتے تھے نیشنلٹی، اور جہاں وہاں پر کچھ لوگوں کو رہنے دیتے جو بالکل غریب اور اس طرح کے عام سے لوگ ہوتے تھے جن سے ان کو خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں ان کی پالیسی یہ تھی کہ یہ دوبارہ سے ری آرگنائزڈ ہو کے تو ان کے خلاف بغاوت نہ کر دے، تو وہ ایسی قوم کو وہاں پہ لا دیتے جن کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی، جن کے کسٹم ڈیفرنٹ ہوتے، تو وہ کیا ہوتے وہاں پر وہ مکسچر سا ہو جاتا، تو وہ نہ تو بن پاتی ان کی آپس میں اور نہ وہ ری آرگنائزڈ ہوتے۔ تو اس طرح سے سیرین کی پالیسی یہی تھی، ان کو ادھر سے اٹھایا گروپ کو اور وہاں پھینک دیا، اور وہاں سے اٹھایا ادھر، اس طرح۔ اور یہ لوگ تھے جن کو جو وہاں کہیں سے اٹھا کر تو انہوں نے یہاں پھینکا تھا۔ تو یہ جو علاقہ تھا، یہاں پر جو لوگ تھے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہودیت کو اپنا تو لیا، لیکن اپنے بھی بہت سے کسٹم اس میں مکس کر دیے، تو کہہ سکتے ہیں یہودیزم کی کرپٹ کائنڈ کی ایک نیشن بن گئی، اور انہوں نے بہت سے اور سسٹم اپنے بھی مکس کر دیے۔ تو یہودیوں کو ان سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس وجہ سے آگے آپ جب 4 چیپٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ پڑھیں گے، جب خداوند یسوع مسیح سمیریا کے علاقے میں سے گزرتے ہیں، عام طور پہ یہودی اس علاقے سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ اگر ان کو یہودیہ سے گیلیلی جانا ہوتا تو وہ اوپر دریائے یردن، آپ اگر اس میپ میں دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ دریائے یردن بھی جاتا ہے، تو وہ اوپر سے چلے جاتے، لیکن ان کے علاقے میں سے نہ گزرتے، شارٹ کٹ جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ان پیگن سے واسطہ نہ پڑے۔ بلکہ اس قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جو تھے ہمیشہ، بلکہ آج تک اپنے آپ کو سب سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ ریس سمجھتے ہیں، اور خدا کی چنی ہوئی اور اسپیشل پیپل، ایون دے آر، ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھا تھا پیکولیر نیشن جس کو، تو اس لحاظ سے وہ کیا سمجھتے تھے کہ وی آر دا نمبر 1 ٹاپ، اور دوسرے نمبر پہ وہ کون تھے؟ جینٹائلز۔ سیکنڈ نمبر پہ جینٹائلز آتے تھے، دوسری سب قومیں
तीसरे नंबर पे क्या होते थे? डॉग्स, और उसके बाद समैरिटन। ये इस कदर उनसे नफरत करते थे समैरिटन से। तो इसलिए जब ये आपको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह समरिया से जाते हैं तो शागिर्द परेशान थे, और फिर वहाँ की औरत से बातें, और औरत से जब बात की तो वो औरत कहती है कि हमारे बाप दादा ने कहा कि इस पहाड़ पर यहाँ पर इबादत करनी है, कोहे ग्रीज़म, जहाँ पर उन्होंने अपना ही एक बना रखा था इबादत का सिस्टम, और तुम यहूदी कहते हो यरूशलेम में। तो खुदावंद ने उनको जवाब दिया कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की रूह और सच्चाई से परस्तिश करेंगे, और बाप ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। तो ये इलाका मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि ताकि आगे हम जाएं, आपको पता चले कि हम किस, और यहाँ से आप देखें कि अब वो गलील से ट्रैवल करके खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में, यहूदिया के इलाका में आए। वो इसलिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि जब हम मैथ्यू, मार्क और लूक पढ़ते हैं तो यू विल फाइंड ओनली द जीसस गैलीली मिनिस्ट्री। ऐसे लगता है कि जीसस की ज़्यादातर जो मिनिस्ट्री थी वो गलील में ही थी। आपको यहूदिया की जो मिनिस्ट्री है वहाँ का जिक्र नहीं मिलेगा। दैट यू विल फाइंड ओनली व्हेन यू रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द जूदियन मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहूदिया में इवन तीनों जो गॉस्पेल हैं जिसको हम कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई, मैथ्यू, मार्क एंड लूक, तो उनमें हमें पता चलता है कि शायद जीसस अपनी मिनिस्ट्री के दौरान, ड्यूरिंग ही वाज प्रीचिंग एंड टीचिंग एंड हीलिंग पीपल, ही वेंट ओनली वंस इन जेरूशलम ऑन अ पासओवर फेस्टिवल। उस जब लास्ट में आपको याद है कि जब क्रूसिफिक्शन का भी टाइम था तो वो पास ओवर की ईद थी। तीनों झीलों से, तीन गॉस्पेल से हमें यही पता चलेगा कि दैट ओनली द टाइम व्हेन ही, या फिर जब वो 12 साल के थे। लेकिन जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो हमें पढ़ता है कि फ्रीक्वेंटली खुदावंद यीशु मसीह अप एंड डाउन यरूशलेम में जाते थे, और बल्कि 3 खास जगह, 3 ईदों का चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे कि जब पढ़ा है यहाँ पे जिक्र है कि यहूदियों की ईद फसा थी, खुदावंद यहाँ वहाँ पर गए। देन चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा में वहाँ थे। देन लास्ट में क्रूसिफिक्शन में। इससे में अंदाज़ा लगता है कि एटलीस्ट ही प्रीच्ड 3 years। इससे हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के बारे में पता चलता है कि हिज मिनिस्ट्री वाज 3 years। तो ये सिर्फ यूहन्ना की इंजील से पता चलता है हमें। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि फसा का जिक्र, यहूदियों की ईद फसा थी, नज़दीक थी, और यीशु यरूशलेम को गया। ईद फसा, ये आपको पता है, फ्रीडम फ्रॉम द इजिप्ट। ये उस वाक़या की याद में मनाई जाती थी जब खुदा ने इसराइल को मिस्र कौम में से निकाला, उनको रहाई दी, और बहरे कुल्ज़म में से, रेड सी में से उनको हिफाजत से निकाल कर कहाँ लेके आया? विल्डरनेस में। देन फ्रॉम विल्डरनेस टू प्रॉमिस्ड लैंड ले गया। ये उस याद में मनाई जाती थी, और ये थी यहूदियों का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक कि निसान का जो मंथ है उसकी 14th को ये मनाई जाती थी ईद फसा, पास ओवर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, स्टडी कर रहा था, कि अर्ली चर्च था जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, वो इस ईद को किस तरह लेते थे कि until 325 AD अर्ली चर्च से रसूली कलीसिया भी हम जिसे कहते हैं, they celebrate the death and resurrection of the Lord at the Passover feast। 325 years तक खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद अर्ली कलीसिया जो थी, फर्स्ट कलीसिया जो चर्च था, दे सेलिब्रेट एक्चुअली पास ओवर। उस पास ओवर, क्योंकि जो कुछ भी हुआ खुदावंद यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन, ऑल जो हम पढ़ते हैं, दैट हैपन ऑन द सेम डे, और सेम जब ईद मनाई जा रही थी। तो अर्ली चर्च जो था वो इसको मनाता था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल जो फेस्टिवल था।
اور کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں چیپٹر 5 فرسٹ کرنتھین چیپٹر 5:7 میں لکھا ہے ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا پس آؤ ہم عید کریں. اس کا مطلب ہے کہ دے سیلیبریٹ عید کرتے تھے کیونکہ ڈیتھ اینڈ ریزریکشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے بیوٹیفل فیسٹیول which speaks about God's deliverance and God's salvation and resurrection, and Christian church celebrate 325 years. لیکن کیا ہوا؟ Why the people do not celebrate now the Passover, the death and the resurrection? کیا ہوا؟ Under the leadership of Constantine 325 AD, رومن ایمپرر جو تھا کانسٹنٹائن، اور وہاں پر ایک اس کی کونسل آف نائسیا میں ایک بل پاس ہوا. دے پروہیبٹڈ کرسچن ٹو سیلیبریٹ پاس اوور. اس کونسل میں یہ اس کو بند کر دیا گیا اینڈ دے اسٹارٹ سیلیبریٹنگ اشتار، جسے ہم آج ایسٹر کے نام سے پکارتے ہیں. اور that terms came from the pagan, and sadly church unfortunately moved into this direction. اور اس کے بعد وہ اصل پاس اوور کا مطلب جو ہمیں کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سمجھایا نہیں گیا. اب جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ جب وہ یروشلم کو گیا تو اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے. یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح پہنچتے ہیں ٹیمپل میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک منڈی سی بنی مارکیٹ ہے یہاں پر، اور کچھ لوگ اس کو کہتے تھے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ زو ہے وہاں پر، اینیملز کا مذہبی زو لگا ہوا ہے یہاں پر، اس طرح کا وہ تھا. اور ایک اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی فرسٹ اپیرنس جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا کلینزنگ ٹیمپل کو کی صفائی سے کیا، اور جب ان کی اینڈ ہوگی تب بھی ہمیں پتہ ہے جب وہ شاہانہ انداز سے ایک بادشاہ کے روپ میں جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو تب بھی انہوں نے کیا کیا، سیدھا ہیکل میں گئے، تب بھی انہوں نے کیا کیا کہ ہی کلینزڈ دا ٹیمپل. اور امیزنگ تھنگ، اگر آپ یوحنا کی انجیل کا یہ واقعہ نہ پڑھیں تو آپ کو لگے گا دوسری تینوں گوسپل سے جیزس کلینز ٹیمپل اونلی ونس ایٹ دی اینڈ، بلکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سٹارٹ بھی یہاں سے ہوا. 2 دفعہ انہوں نے ہیکل کی صفائی کی، آغاز بھی صفائی سے اور اینڈ بھی ہیکل کی. اور یہاں پر جب ہم اب غور کریں کہ اس وقت اسرائیل جو جیسے کہ میں نے آپ کو ایک میپ دکھایا، آل اوور دا ورلڈ سے لوگ پاس اوور کی عید منانے کے لیے وہاں پر آتے. جوسیفس جو یہودی ہسٹورین ہے وہ لکھتا ہے کہ آلموسٹ 2 ملین پیپل پاس اوور کے ٹائم وہاں پر موجود ہوتے تھے. تو یروشلم از ناٹ اے بگ سٹی، اٹس اے اسمال سٹی. اور آپ دیکھیں کہ ہر کونا، ہر گلی، ہر جو گھر تھا وہ فل ہوتا تھا، پیکڈ، اور بڑا ہی زبردست قسم کا وہاں پہ ایک سما ہوتا تھا. لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور جو جلدی پہنچ جاتے ہیں وہ کیا کرتے، اپنے خیمے جو تھے جو ٹیمپل کے ارد گرد جگہ ہوتی تھی وہاں لگا لیتے. جس طرح وہ بیابان میں ولڈرنس میں خیمہ اجتماع کے گرد اپنے خیمے لگایا کرتے تھے، اپنے ٹینٹ لگایا کرتے، اسی طرح لوگ کوشش کرتے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں وہاں پر اور جتنا قریب ہو سکے ہم ٹیمپل کے اپنا ٹینٹ لگا لیں. تو کراؤڈڈ ہوتا تھا گلیوں میں. اور ایون سیناگوگز میں کیا ہوتا تھا، اگر آپ سیناگوگ میں جاتے تو 4 ویکس بیفور دا پاس اوور وہاں پہ میسج ایک ہی ہوتا تھا، اباؤٹ پاس اوور،
about the wilderness, about freedom from Egypt. یعنی کہ اس طرح کی ہی بات اور اس طرح کے پیغام ہی دیے جاتے تو لوگوں کے دلوں کو تیار کیا جاتا کہ فسح کی عید کے لیے. اور گلیوں میں لوگ گروپوں کی شکل میں بیٹھے ہوتے اور گیمز اور ریڈلز اور سٹوریز، وہ پورے جو ولڈرنس کے 40 سال تھے، کیا کیا ہوا، خداوند نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا معجزے ہوئے، وہ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں ملتی. اور کہیں ایک گروپ میں بیٹھے وہ زبور گا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ہر طرف آپ کو اس طرح کا سما نظر آتا کہ لوگ ایک عید کے سما میں. اور بڑی خاص بات ہے جو سیفس لکھتا ہے کہ no one allowed to charge anybody. اگر کوئی آپ وزٹر آ گیا اور آپ کے گھر میں جگہ ہے تو آپ کو اسٹے کیا تو آپ اس سے یہ الاؤ نہیں تھا کہ آپ اس سے چارج کریں. وہ اس کو جتنی دیر تک وہ وہاں رہے گا عید میں تو اس کو فری وہ وہاں رہنا پڑتا تھا. اور دیٹ واز ونڈرفل ٹائم. اب جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا کہ بھیڑ بکریاں، جس کو دیکھ کر خدا یسوع مسیح کو غصہ آیا. جیزس واز اینگری. آپ عام طور پہ یسوع کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی اس طرح غصے میں آتے ہیں. جیزس از اے لونگ گاڈ. اور اس کے پیار کی بہت سی ہمارے پاس مثالیں ہیں. لیکن کیوں ایسا ہوا؟ لیکن کچھ جو خاص بات یہ ہے کہ جب لوگ دور سے آتے تو ان کو قربانی دینی ہوتی تھی جانور کی، بیل کی یا بھیڑ کی، بکری کی یا کبوتر کی. تو کیا تھا کہ جب ولڈرنس میں وہ ساری قوم تھی تو وہاں پر ان کے ٹینٹ تھے ارد گرد، اور جب بھی عید فصح آتی تو ان کے لیے ایزی تھا. کیا کرتے وہ اپنی قربانی پکڑتے، پریسٹ سے چیک کراتے اور جا کے قربان کر دیتے. ان کے لیے مشکل نہیں تھا. لیکن پرابلم تب ہوئی جب وہ ولڈرنس سے پرومس لینڈ میں پہنچ گئے تو 300 ایریا کے میں اسرائیل پھیل گیا، 300 مائلز کے ایریا میں پھیل گیا. اب 200 مائل سے عید فصح کو منانے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو وہ بھیڑ بکری کو یا سیرتا لانا وہاں پر مشکل تھا. لاجیکلی بھی یہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح اس جانور کو وہاں تک لے جائے. سفر اس وقت کئی دفعہ آپ اگر دیکھیں کہ مہینہ ان کو سفر میں لگ جاتا تھا. اس طرح کے کارواں کی شکل میں ہوتے، گروپوں کی شکل میں ہوتے، اس طرح کی فاسٹ وہاں پہ اس وقت کی ٹریولنگ نہیں تھی. تو کیا ہوا جب آپ یہودیوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو تالمود میں جا کے ملتا ہے ہمیں کہ انہوں نے ایک لا بنایا جس میں تک کہ 15 مائلز کے ایریا میں جو بھی جوئش رہتے ہیں 15 مائل یا 1 ڈے جرنی کے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 عیدیں منانے کے لیے وہاں پر آئیں. لیکن اگر وہ دور ہیں، بہت دور ہیں، تو وہ عید فصح پر آ سکتے ہیں. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں دے کین کم. اور دوسری یہ بات کی گئی کہ وہ یروشلم میں آ کے تو وہاں کی مارکیٹ سے جانور خریدیں، وہاں سے اپنی جو سیکریفائس کے لیے وہاں سے خرید سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایزی تھا. وہ کیا کرتے، وہاں سے چلتے اور اپنے پاکٹس میں کیا اتنے پیسے کرنسی ڈال لیتے اور وہ سوچتے کہ وہاں سے جا کے ہم جانور خریدیں گے. اور یہ بہت ان کے لیے ایک بڑی ڈیزائریبل چیز تھی کہ ہم وی ول گو ان دا ٹیمپل، وی ول سیکریفائز، سیلیبریٹ پاس اوور. اور بڑے جذبے اور ڈیزائرز کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گنگناتے اور اچھلتے کودتے وہ وہاں پر پہنچتے اور ان کے لیے ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا تھا. لیکن کیا ہوتا کہ جب وہ ایک جانور خرید کے تو اس سے پہلے کہ وہ ان کو قربانی چڑھائیں، سیکریفائس کریں، پریسٹ جو ہوتے تھے وہ ان کو چیک کرتے تھے دوبارہ اس جانور کو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں، کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں. کیونکہ قربانی کے لیے جو بھی جانور چڑھایا جاتا وہ پاک، بے عیب، لنگڑا، لولا، اندھا، کسی قسم کی اس میں ایسی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ وہ پوری تسلی کے ساتھ لے کے آتے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہاں ایک ٹیم مقرر کی گئی تھی
हाई प्रीस्ट एना के अंडर जो लोग थे उसको 18 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो कहते, वो जब लेके आते तो वो उनको पता चलता कि ये इन्होंने बाहर से ख़रीदा, तो वो कोई ना कोई उसमें से नुक्स निकालते थे। कहते नो नो नो, इसका ये ठीक नहीं है, ओ ये खराबी है, ये दाग है, या किस तरह किसी ना किसी तरीके से। और वो लोग इतने इस चीज़ के पाबंद थे कि वो कुछ भी खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी या नज़र देना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हालत में हो। और क्योंकि जब तक आप अच्छी कुर्बानी नहीं देंगे, कोई लूला लंगड़ा या ख़राब, तो उसकी उनको पता था कि हम खुदा की नाफरमानी करेंगे। तो दे वांटेड टू गिव बेस्ट टू द लॉर्ड। लेकिन क्या होता, प्रीस्ट कहते ये नहीं चलेगी, लेकिन हमारे पास प्री एग्जाम्ड एनिमल्स हैं, आप जाके वो खरीदें और उसकी बलि चढ़ाएं। अब ये उन्होंने कारोबार बना लिया था। और ये एना जो हाई प्रीस्ट था, उसके बारे में इवन जोसेफस लिखता है कि उसका जो उसके बेटे थे दे वर ट्रेजरर, और उसके जो सन इन लॉज थे वो असिस्टेंट थे, और उसके उनके जो सर्वेंट थे दे बीट कॉमन पीपल विद द स्टिक्स। इस तरह का एक बिजनेस बना लिया था उन्होंने टेंपल में। और ये वो वजह थी। और उसके बारे में है कि उस वक़्त जो हाई प्रीस्ट एना था वो दुनिया का रिचेस्ट तरीन आदमी था, क्योंकि बाद में जितने भी इन्वेटर आए उन्होंने वहाँ पे हमला किया। और जब ट्रैक को खोल के देखा तो दे वर स्टन कि इतना खजाना, मोर देन इनफ। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इधर ये सारे लोगों ने उससे पहले भी आके वहाँ पर जब कब्ज़ा किया तो वो देखते थे कि इनके पास इतना ख़जाना है। और ये सारा वो क्या करते, इस तरह गरीबों को और मासूम लोगों को जो दूर दराज से आते तो उनको इस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाते, उनको ठगते थे असल में। और ये थी असल बात जिससे खुदावंद यीशु मसीह नाराज़ हुए, उनको दुख हुआ कि इन्होंने क्या किया है, मेरे बाप के घर को क्या किया, डाकुओं की खो बना रखा है। आप मरकस और मत्ती में जाके हम पढ़ते हैं। बल्कि वर्स 17 उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। साम 69:9 में ये पेशन गोई थी कि जब मसाया आएगा तो उसको अपने बाप के घर की गैरत खा जाएगी, यानी और दैट इज राइचियस एंगर। ये थी रास्तबाजी का गुस्सा था। और खुद लिखा है कि रस्सियों का कोड़ा बनाकर उन्होंने उनको हाँक दिया। ये एक कोड़ा बना के आप देखें, ये होती है इख्तियार की, एक अथॉरिटी की अलामत था। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये एक, हम पढ़ के तो आगे चले जाते हैं, उन्होंने कोड़ा पकड़ा, बैलों को मारा और सबको बाहर निकाल दिया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि उस वक़्त यरूशलेम में क्या हो रहा था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बिग क्राउड, और सबसे बड़ा क्राउड तो हैकल के इर्द गिर्द ही होता था, मेन फोकस वही था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और फिर हाई प्रीस्ट जो थे उनकी अपनी पुलिस थी वहाँ पर, और उनके अपने सर्वेंट थे जो इस तरह का सारा कंट्रोल करते थे। और फिर जो लोग थे तनहा, वन मैन, एक अकेला आदमी। और हम जितने भी अकाउंट्स में पढ़े, मैथ्यू में, मार्क में, लूक में, इधर आपको इस तरह मिलेगा कि nobody actually dared to stop him, nobody dared to him, उनका मुकाबला या उसको, यानी कि किसी में जुर्रत नहीं हुई। हाउ कैन कि एक आदमी है और वो आके तो बस एक बाज़ार में, यहाँ पर एक छोटे से बाज़ार में जाके कोई करना शुरू करे, हाँ, कि किसी के ऐसे ही जाके, और वहाँ पर उनकी पूरी अथॉरिटी थी, उनकी पूरा कंट्रोल था हाई प्रीस्ट का। इसके बावजूद हज़ारों लोग वहाँ पे वर्शिप के लिए जमा थे। और ये जिस जगह पे ये सब कुछ होता था, तो आउटर कोर्ट था, जिससे हम कहते हैं कि गैर कौमों का हाथा। और गैर कौम के हाथे में उसके बाद होता था वुमेंस कोर्ट, देन प्रीस्ट कोर्ट, एंड देन होली ऑफ होली। ये सब सिस्टम था। और मैं इससे खुद जब मैं सोचता हूँ कि कैसे एक बंदा, और जब यहूदियों ने कहा कि बस यहूदियों ने जवाब में उसे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा
نشان یہ تھا کہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکا اس کو سٹاپ کرنے کی. واٹ واز دیٹ؟ نتھنگ بٹ دا پاور آف گاڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ کسی کو جرت نہ ہوئی، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اتنے ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں بھی ایک اکیلا شخص کے شاگرد اس کے ساتھ تھے، 5-6 جو شاگرد، بٹ وہ خود میرا خیال ہے کہ وہ پریشان تھے، کنفیوز تھے. وہ اس لیے کنفیوز تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ نشان کو ہمیں دکھا، تو کیا اصل میں نشان دکھاتا ہے ان کاموں کے کرنے سے. اور عجیب بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کیوں کرتا ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کر رہا ہے، تو اس کرنے سے what are you showing us, what sign are you giving us. ان کو پتا تھا کہ whatever he is doing right. لیکن اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی پریسٹ اور سارے تھے they knew everything. ان کے مائنڈ میں something click کہ یہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن وہ اصل میں جاننا چاہتے تھے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ تو نہیں ہے. اور اس کے لیے ایک پروفیسی تھی. ملاکی چیپٹر 3 ورس 1 اگر 4 تک جائیں، there was a prophecy. ایک تو ہم نے پڑھا کہ اس کی پروفیسی تھی Psalm 69:9، لیکن اس کے ساتھ ملاکی بھی ایک پروفیسی تھی. جلدی سے چیپٹر 3 ورس 1، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو، دو آر سیکنگ، ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا. اچانک. اور دیٹ واز انسپیکٹڈ. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں، ایک دم خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے. پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ Who can bear and who can confront. اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے. کس طرح سے؟ اب جو ہدیے اور آفرنگ خدا کو دی جا رہی تھی، دیٹ واز ناٹ رائچیس آفرنگ. وہ کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو لاوی کون تھے؟ جو وہاں پہ اس وقت کنٹرول میں تھے. ان کو کیا کرے گا؟ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے مانند کی بیٹھے گا، اور ان کو چاندی اور سونے اور چاندی کی مانند پاک کرے گا. جس طرح سونے اور چاندی کو آپ کو پتہ ہے کس طرح پاک کیا جاتا ہے؟ آگ کی بھٹی میں ڈال کر اس کو کندر بنایا جاتا ہے، تو اس کی ساری، جب وہ پگھل جاتا ہے بالکل، تو اس کی ساری خرابی دور ہو جاتی ہے، تو وہ خالص ہو جاتا ہے، پیور ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا تب وہ، اور ایون دو یہ بات کی گیا، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سیکنڈ کمنگ کی بات بھی ہے. لیکن جب فرسٹ ٹائم خداوند یسوع مسیح آئے تب بھی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن فلنس جو جب وہ سیکنڈ ٹائم میں آئیں گے تو تب وہ پوری ہوگی. اور لکھا ہے تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں. یہ خداوند کا اصل میں نشان تھا. تبھی وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کرنے سے کون سا نشان دکھاتا ہے؟ آر یو دیٹ پروفٹ دیٹ جس کے بارے میں بتایا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ جو تھی اس میں بہت کچھ تھا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. میرے باپ، مائی فادر. از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا جوزف. ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا جوزف کہ مائی فادر. ہی واز سیئنگ مائی فادر. اور اس کے کہنے سے کیا تھا؟ دیٹ آئی ایم دا سن آف گاڈ. اس کا مطلب ہے کہ دس از دا ہاؤس آف مائی فادر. اینڈ جب آپ کسی کو اپنا فادر کہتے ہو، اٹ مین یو آر دا سن. اور اس سے وہ کلیئر کہ ان کی یہ بات میں ہی سارا کچھ نشان تھا کہ دس از دا ہاؤس آف مائی فادر. آئی ایم دا سن آف گاڈ. آئی ایم دا مسایا. یہ ان کو کلیئرلی انہوں نے بول دیا تھا کہ میں وہ مسایا ہوں، اور میں یہ اس اختیار کے ساتھ کرتا ہوں. جب انہوں نے پوچھا کہ تو کون سا نشان دکھاتا ہے، تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا جواب جو تھا اس نے ان کو اور پریشان کر دیا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا.
اب وہ مقدس میں کھڑے تھے اور مقدس کی بات کر رہے تھے. از ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ٹائپ آف مقدس جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپل. ٹو ٹائپ آف ٹیمپل کی بات کی جا رہی ہے. جب اس نے یہ کلیم کیا ایکچولی آئی ایم دا سن آف گاڈ، اس مقدس کو ڈھا دو. اس میں کلیئرلی دو چیزیں ہیں، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن. ڈیتھ اینڈ ریزریکشن. اور دس از دا فرسٹ ٹائم جب خدا یسوع مسیح کی منسٹری شروع ہوتی ہے تو ہی اسٹارٹ ٹاکنگ اور ان کو پریچنگ کہ آئی ول ڈائی اینڈ روز اگین تھرڈ ڈے. تین چیزیں دیکھیں گے، ڈیتھ، تھرڈ ڈے اینڈ ریزریکشن. کھڑا کر دوں گا یعنی کہ پھر سے زندہ. اور مقدس کو ڈھا دو، اس ٹیمپل کو، اس بدن کو. بلکہ لکھا ہے کہ یسوع نے جب یہ کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہودی تو کنفیوز تھے، پریشان نہیں، بلکہ اس کے شاگردوں کو بھی اس بات کی سمجھ نہ آئی. یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ 46 ایئر لگے ہیں اس ٹیمپل کو بننے میں، اور یو آر سیئنگ کہ اس کو میں ڈھا دو تو میں 3 days میں ہی کھڑا کر دوں گا. ایکچولی جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جب زروبابل نے اس کو بنایا تو اس کے بعد جو تھا اس کا کیا نام تھا اس کا، ہیرود دا گریٹ، اس کی حکومت تھی جب. تو اس نے کیا کیا کہ ہی واز اے گریٹ بلڈر، اور اس یہودی ایون ڈونٹ لائک ہم، وہ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن یہودیوں کو خوش کرنے کی خاطر اور ویسے بھی اس کو شوق تھا بلڈنگ بنانے کا، تو اس نے کیا کیا 36 ایکڑ کا جو ٹیمپل ماؤنٹین تھی اس کو فلیٹ کر دیا، اور اس کے ارد گرد جو ابھی آج کبھی جا کے دیکھتے ہیں نا وہ دیوار جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ساری اس ماؤنٹین کے ارد گرد، یہ تھا ہیرود دا گریٹ جس نے یہ سارا کچھ بلڈ کیا. اور اس کا جو ایریا تھا وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا تھا اس نے ہیکل کا. تو 20 BC سے اس نے یہ شروع کیا اور یہ اس کا اینڈ جا کے ہوا 63 اور 64 AD میں جا کے. اور اتنا ٹائم اس کو لگا بننے میں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں، تو اس ٹائم میں دنیا کی میگنیفیسنٹ بلڈنگ تھی، وہ ایک ہیوج مونومنٹ تھا کہ اس کو دیکھ کے آپ کو یاد ہوگا کہ شاگردوں نے بھی کہا خداوند کو جب وہ ساتھ تو اس کو ہیکل کی بلڈنگیں اور ہیکل کا دکھانا شروع کیا تو خداوند نے کہا پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا. اور جب رومنز آئے تو واقعی انہوں نے سب کچھ فلیٹ کر دیا. تو وہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ تو 46 یہ لگی ہے اور ابھی تک کام ہو رہا ہے تو نے 3 دن کی بات کی ہے. لیکن لکھا ہے اور مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. ہمیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کہا تھا، خداوند کا کلام خود اس کی تفسیر کرتا ہے. بس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا. اٹس مین کہ ایون شاگرد بھی اس وقت سمجھ نہ سکے. آفٹر 3 years دے انڈرسٹوڈ کہ اس نے کیا بات کہی تھی اس وقت. تب ان کو یاد ہے وہ خداوند نے ایسا کہا تھا. یہودی نہیں تھے صرف کہ جن کو یہ بات پتہ نہ چلی، بلکہ شاگرد بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاگرد ساتھ تھے جب خداوند نے بات کی یہ والی کہ 3 دن میں کھڑا. تو شاگرد وہ سوچتے ہوں گے یار اس بھی پھنس گئے، ایک ہی کیسٹ ہے خداوند. بالکل ان کا مائنڈ وہی تھا کہ یار اسی تو نال آ کے بس، یہ نہیں کہ جیسے شرمندہ ہو جاتے بندہ کہ یار یہ کیا، وہ تو بڑا ٹھیک بات تھی کہ پانی کو میں بنا دیا، یہ کیسے کر سکتا، یہ کیا ہوگا. 3 سال تک وہ اسی کنفیوژن میں رہے اور کبھی نہ سمجھیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں، مجھے یہ سبق ملا، کبھی کبھی کچھ لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہمیں وہ فروٹ وہ میچورٹی نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں لو جی ایسا ہی بنیا پھر دین کنی دیر ہو گئی ہالے انجدہ انجیے. ڈونٹ انڈر مائنڈ اینی باڈی. اگر بیر کرتے صبر کر کے پھر بھی ان کو پیار کرتے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کو بہن بھائیوں کو اسی طرح پیار کرتے رہیں. خداوند کا ایک ٹائم ہے اور اس طرح وہ کہ ہمیں یاد آ گیا یس. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کلام میں بہت سی چیزیں میں نے پڑھی ہیں اور لیکن کئی دفعہ جب دوسری تیسری دفعہ پڑھتے ہیں کوئی سال بعد 1.5 یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی.
यार अब समझ आई व्हाट इज एक्चुअली दिस पैसेज इज सेइंग। तो इस ऐसे आपके साथ भी होता होगा ज़रूर कि कभी कभी आप उस पैसेज को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी होता है कि दोबारा जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसे कर बैठते हैं, ओ थैंक गॉड मुझे समझ लगी है, समय अब ये क्या बात है। तो इसी तरह खुदा अपने लोगों को टाइम पर समझाता है और पाक रूह के ज़रिए से उनकी जहनों को जला बख्शता है, उनको उनके जहनों को खोलता है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो एक दफ़ा खुदावंद को कबूल कर लेता है उसको फ़ौरन ही एक पास्टर बन जाना चाहिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के मुताबिक उसकी ग्रोथ होती है। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था। उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। मैं समझता हूँ, मैं यहाँ पर अब हम समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को साफ़ किया और एक क्वेश्चन था उनके सामने जूस ने रखा। आज के जो लेसन है हमें, व्हाट इज़ प्रैक्टिकल लेसन फॉर दिस ओल सिनेरियो, ओल वाक्य से हमें मिलता है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि इस तरह ये करने से हमें कौन सा निशान दिखाता है, व्हाट साइन यू गिविंग अस। अगर उसको गौर करें इस सवाल, इसी तरह का क्वेश्चन आज आपसे भी होता है, हमसे भी होता है। इसका मतलब था कि व्हाट यू शोइंग अस, एक्चुअली कौन हो तुम, क्या बताना चाहते हो, व्हाट अथॉरिटी यू हैव, हु आर यू, टेल अस हु आर यू, यू आर डूइंग दिस, व्हाट यू टेलिंग अस। क्या कौन सी बात है हम यकीन करें तेरा, कौन सा ऐसा निशान दिखाता है शो कि यस आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मसाया और आई एम समथिंग दैट वी शुड बिलीव। कि क्या बात है जो तुम्हें दूसरे रिलीजन से आज बात होती है। कोई आपसे अक्सर कहता है व्हाई शुड वी बिलीव जीसस, व्हाई शुड वी ओबे व्हाट ही सेड, व्हाई शुड वी वर्शिप हिम, व्हाई शुड, ऐसे सवाल। और इसी तरह का है कि क्या चीज़ है, वी हैव रिलीजन, वी हैव प्रॉफिट, वी हैव guru, we have those old gods. What thing make your Jesus superior than the ours? कि हम उसकी पीछे चलें या हम उसको बिलीव करें? That is actually the question. आज है, आज भी आपसे बात होती है कि क्या चीज़ है, क्या यूनिक चीज़ है कि हम जीसस को फॉलो करें। You know, so many things. मेन थिंग जो यहाँ पे यीशु ने क्लेम किया, नो वन एवर क्लेम्ड, वो क्या था? रिजरेक्शन। यू विल नॉट फाइंड रिजरेक्शन इन एनी रिलीजन। ढा दो, मार दो, खिल कर दो, तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा मैं। ये था वाई वी लिसन टू जीसस। ही died and risen again. Nobody else did that. ये reason है. Why we listen to Jesus? How we should worship? लिखा है because he is rose from the dead. Nobody else did. Why should we listen to over the voices of others, religion or other leaders? Because all of those men are dead. They died and they stayed dead. Jesus died and rose again. ये बड़ा एक सबूत है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिगेस्ट साइन और एफर्मेशन ऑफ, और ये ऐसे नहीं हो गया कि जीसस इवन फ्रॉम हिज स्टार्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री ही स्टार्ट टेलिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई केम टू एक्चुअली डाई। और यहां पर उन्होंने पहले कह दिया क्या होगा, ढा दो, उनको पता था, और 3 days। और इसके आगे हम कई दफा जाके पढ़ेंगे। रिजरेक्शन इज द प्रूफ दैट ऑल ऑफ हिज क्लेम इज ट्रू। इट इज रिजरेक्शन दैट सेट जीसस अपार्ट फ्रॉम अदर्स। नो वन एल्स कम बैक फ्रॉम द डेथ, नेवर। लोग दूसरे में भी
ذکر کریں گرو کا, استاد کا, ٹیچر کا, پروفٹ کا, ریلیجس لیڈر کا, میں کہتا ہوں وائی شوڈ آئی بلیو somebody else? What they can give me sign over Jesus? Powerful, more powerful than the Jesus. اگر کوئی somebody come after 600 and 700 years later اور claim I am something, اور مجھے کچھ اس میں ایسی بات نہ ملے, میں کہہ سکتا ہوں yes کہ what you give me sign? Oh, I have a new revelation. Okay, what is that? It's more powerful than the Jesus. I will not find anything, any single thing. Life of Jesus, birth of Jesus, and the miracles of Jesus, and death of Jesus, and the resurrection. کہاں ہے ایسی سملیرٹی؟ اسی طرح کی کس مذہب میں, کس پروفٹ میں, کس گرو میں آپ دیکھیں گے؟ No one give you this kind of sign or any reason. I find not a single thing which convince me, not a single prophetic thing. So why should I follow them? There is not a single thing. اور پھر what they have done for me, for the world, just to killing hundreds of people, Jesus never did that. Jesus came to save the world from their sins. His life, no one آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا. Sinless life. You will find other prophet, other guru, they have a lot of things they never claimed. Even their own books never claim that our prophet or our guru or our God is sinless. Jesus proved that. Jesus lived sinless life. چاہیے I can give you, میں بہت لمبا اس کو کر سکتا ہوں, بہت سی باتیں, لیکن Jesus life اور resurrection stand out. لوگوں کو اور کیا نشان اس سے بڑھ کر چاہیے؟ وہ کون سا آپ کو نشان چاہیے کہ you believe that thing? Jesus' birth was prophetic, life was prophetic, death was prophetic, and his resurrection was prophetic. And now his coming, second coming is prophetic. جس طرح ساری جو prophecies تھی پوری ہوئی, اس کی برتھ کی, اس کی لائف کی, اس کی ڈیتھ کی, اس کی ریزرکشن کی, that will happen 100% accurately. And he is coming back.